پیارے بچوں، آج کی اسٹوری کا نام ہے 3 پریاں اور جادوگرنی۔ بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک خوبصورت اور جادوئی وادی ہوتی ہے جہاں خوشیوں اور محبت کا راج ہے۔ یہاں ہر طرف چمکتے پھول، ہرے بھرے درخت اور چہچہاتے پرندے ہیں۔ اس وادی میں 3 پیاری اور بہادر پریاں رہتی ہیں جن کا نام زہرا، لبنہ اور مایا ہے۔ یہ تینوں اپنی جادوئی طاقتوں کے لیے مشہور ہیں اور پوری وادی میں امن و امان اور خوشحالی لاتی ہیں۔ زہرا دل کی بہت نرم اور حکمت والی پری ہے، جبکہ لبنہ شرارتی اور ذہین ہے اور مایا بہت پرعزم اور بہادر ہے۔ تینوں کی دوستی بہت گہری ہے اور یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں۔ تینوں پریاں جنگل کے بیچ ایک خوبصورت جھیل کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہی ہیں۔ زہرا مسکراتے ہوئے بولتی ہے، اوہو کتنا خوبصورت دن ہے نا، ہر طرف امن اور خوشی ہے۔ لبنہ شرارتی انداز میں کہتی ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی مہم بھی ہونی چاہیے، جیسے ہم کچھ نیا کریں، کوئی دلچسپ کام کریں۔ مایا پرجوش ہو کر کہتی ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو لبنہ، لیکن ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کیونکہ جادو کی دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پریاں ہنس رہی تھیں کہ اچانک ایک گہری اور خوفناک آواز سنائی دیتی ہے۔ اچانک وادی کے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تینوں پریاں حیران ہو جاتی ہیں کیونکہ وادی میں ایسا اندھیرا پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ پریاں خوف سے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ زہرا پریشان ہو کر کہتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو ہمیشہ روشنی اور خوشی رہتی تھی۔ لبنہ گہری سوچ میں کہتی ہے، اوہو یہ کیا کوئی جادو کرنے کا کام ہے؟ مایا پرعزم لہجے میں بولتی ہے، ہمیں فوراً پتہ لگانا ہوگا، ہمیں جنگل کے بزرگ جادوگروں کے پاس جانا پڑے گا۔ بزرگ جادوگر ہمیں بتائیں گے، وہ ضرور اس بارے میں کچھ جانتے ہوں گے۔ تینوں پریاں فوراً اپنی جادوئی پروں کو ہلاتے ہوئے جنگل کے سب سے پرانے درخت کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں جہاں بزرگ جادوگر رہتے ہیں۔ تینوں پریاں بزرگ جادوگر کے پاس پہنچتی ہیں۔ وہ بہت دانا اور حکمت والے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو جادوئی دنیا میں ہوتا ہے۔ بزرگ جادوگر ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں جادوئی عصا ہے۔ بزرگ جادوگر گہرے اور سنجیدہ لہجے میں بولتے ہیں، بیٹا پریوں، یہ جو تم دیکھ رہی ہو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ سیاہی جادوگرنی کالی شفق کی وجہ سے ہے جس نے وادی کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ بہت خطرناک ہے اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے تمہاری جادوئی طاقتوں کو چرانا چاہتی ہے۔ زہرا حیرت سے بولی، کیا وہ ہماری طاقتیں چرانا چاہتی ہے؟ لبنہ غصے سے بولی، ہم ایسے ہونے نہیں دیں گے، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ مایا پرعزم ہو کر بولی، ہمیں یہاں لیکن ہم کیسے کریں گے، وہ تو بہت طاقتور ہے۔ بزرگ جادوگر نرمی سے مسکراتے ہوئے بولے، تم تینوں کی طاقت مل کر اسے شکست دے سکتی ہے، لیکن تمہیں اپنی دوستی اور اعتماد کو مضبوط رکھنا ہوگا، صرف تبھی تم اس سے شکست دے سکو گی۔ بزرگ جادوگر کی رہنمائی کے بعد تینوں پریاں جادوگرنی کالی شفق کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ وہ ایک تاریک پہاڑی پر موجود محل کی طرف بڑھتی ہیں جہاں جادوگرنی رہتی ہے۔ پریاں محل کے قریب پہنچتی ہیں۔ محل کے ارد گرد اندھیرا اور خوفناک خاموشی ہے۔ زہرا فکر مند لہجے میں کہتی ہے، اوہو یہاں کا ماحول بہت خوفناک ہے، ہمیں بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ لبنہ شرارت سے بولتی، ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم تینوں مل کر اسے شکست دیں گے۔
مایا پختہ لہجے میں کہتی ہے، ہاں لیکن ہمیں مضبوطی منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ تینوں پریاں محل کے اندر داخل ہوتی ہیں جہاں انہیں کالی شفق نظر آتی ہے جو اپنی جادوئی آئینے میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ کالی شفق ہنس کر کہتی ہے، کیا تم لوگ آ رہے ہو؟ کیا تم لوگ آ گئے ہو؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تمہاری جادوئی طاقتیں میرے پاس اب مفید ہو جائیں گی۔ زہرا غصے میں کہتی ہے، ہم اپنی طاقتیں تمہیں نہیں دیں گے، ہم اپنی وادی کو بچانے آئے ہیں صرف۔ کالی شفق دھمکی لہجے میں انداز میں کہتی ہے، کیا تم مجھے لڑانا چاہتی ہو؟ تمہاری طاقتیں میرے سامنے کچھ نہیں ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتی میرا۔ لبنہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تینوں پریاں اور جادوگرنی کالی شفق کے درمیان ایک زبردست جادوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کالی شفق اپنی تاریک جادوئی طاقتوں سے حملہ کرتی ہے لیکن تینوں پریاں مل کر اپنی روشنی اور محبت کی طاقت سے اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ جادوئی شعاعیں اور روشنیاں ہر طرف پھیلتی ہیں۔ پریاں اور جادوگرنی آسمان پر لڑ رہی ہیں۔ مایا زور سے کہتی ہے، ہم تمہیں بنانے کے لیے آئے ہیں اور ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کالی شفق غصے سے کہتی ہے، تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کالی شفق ایک بڑی جادوئی شعاع بھیجتی ہے لیکن لبنہ اپنی جادوئی ڈھال بنا کر اسے روک لیتی ہے۔ لبنہ ہنستے ہوئے کہتی ہے، تمہیں تو اور کوشش کرنی ہوئی جادوگرنی۔ زہرا سنجیدگی سے کہتی ہے، ہماری دوستی اور بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے اور تم کبھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔ تینوں پریاں مل کر اپنی طاقتوں کو یکجا کرتی ہیں اور ایک بڑی روشنی کی کرن جادوگرنی کی طرف بھیجتی ہیں جس سے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ کالی شفق کی طاقت کمزور پڑتی جاتی ہے اور وہ چیختے ہوئے زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کی تاریک جادوئی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وادی میں روشنی واپس آ جاتی ہے۔ وادی میں روشنی پھیل جاتی ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ کالی شفق کمزور لہجے میں کہتی ہے، اوہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھے شکست دے سکتی ہو۔ زہرا نرمی سے کہتی ہے، یہ دوستی اور محبت کی جیت ہے۔ جادوگرنی، جادو صرف طاقت نہیں دل کا بھی ہوتا ہے۔ مایا پرعزم لہجے میں کہتی ہے، ہم نے اپنی وادی کو بچا لیا ہے اور آئندہ بھی کوئی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکے گا، سمجھی؟ کالی شفق کو وادی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا ہے اور وادی میں پھر سے امن اور خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ جادوگرنی کی شکست کے بعد وادی کے سب لوگ تینوں پریوں کی بہادری اور دوستی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کالی شفق کی شکست کے بعد وادی دوبارہ اپنے امن و سکون میں آ گئی لیکن تینوں پریوں کے دل میں ایک نئی جستجو جاگ اٹھی تھی۔ وہ اب مزید جادوئی دنیا کو دریافت کرنے کا ارادہ کر رہی تھیں تاکہ دوسری وادیوں میں بھی امن قائم کیا جا سکے۔ تینوں پریاں جنگل میں ایک خوبصورت جھیل کے کنارے بیٹھی تھیں۔ لبنہ پرجوش ہو کر کہتی ہے، اوہو، ہم نے اپنی وادی کو بچا لیا لیکن دنیا میں اور بھی کئی جادوگر چیزیں ہیں اور جادوگر بھی ہیں جو ہماری مدد چاہتی ہوں گی۔ مایا سنجیدگی سے کہتی ہے، ہاں، اور ہمیں اپنی ان جگہوں کو تلاش کرنا ہوگا تاکہ جہاں ضرورت ہو ہمیں وہاں پہنچ سکیں۔ زہرا نرمی سے کہتی ہے، لیکن ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا،
ہر جگہ جادو کی طاقتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اچانک جھیل کے پانی سے ایک جادوئی چمکتی ہوئی مخلوق نمودار ہوتی ہے جو ایک خوبصورت پرندے کی شکل میں ہوتی ہے۔ پرندہ نرمی سے کہتا ہے، تم تینوں بہادر پری ہو، میں وادی سے باہر کی دنیا میں آیا ہوں۔ ہماری وادی پر بھی ایک جادوگرنی کا سر ہے اور ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ لبنہ پرجوش ہو کر کہتی ہے، ہاں واہ واہ، ایک اور مہم، ہمیں فوراً روانہ ہونا چاہیے۔ زہرا سوچتے ہوئے کہتی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہوگی، یہ نیا سفر پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تینوں پریاں جادوئی پرندے کی رہنمائی میں ایک نئی وادی کی طرف سفر کرتی ہیں جہاں ایک اور خطرناک جادوگرنی عفریت رہتی ہے۔ عفریت کا محل ایک بہت بڑے جنگل کے درمیان واقع ہے جہاں ہر طرف سیاہی اور خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ پریاں جنگل کے اندر جا رہی ہیں جہاں درخت سوکھے ہوئے اور جانور خوفزدہ ہیں۔ مایا گہرے لہجے میں کہتی ہے، یہ جگہ بہت خوفناک ہے بھائی، ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا۔ لبنہ دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یہاں ہر طرف خاموشی ہے، لگتا ہے کوئی بڑی مشکل آنے والی ہے۔ زہرا پریشان ہو کر کہتی ہے، ہمیں جلدی کرنی ہوگی ورنہ وادی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ اچانک ایک بڑے درخت کے پیچھے سے عفریت نمودار ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ عفریت کہکا لگاتے ہوئے بولتی ہے، تو تم تین بہادر پریاں ہو، تم سوچتی ہو کہ مجھے شکست دے سکتی ہو؟ میں تم سب کو اپنی جادوئی طاقتوں سے قید کر لوں گی۔ مایا پرعزم ہو کر کہتی ہے، ہمیں تمہاری دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی دوستی اور جادو سے تمہیں ہرا دیں گے۔ عفریت اپنی جادوئی چھڑی اٹھاتی ہے اور تینوں پر حملہ کرتی ہے، لیکن زہرا اپنی روشن جادو سے ان کے حملوں کو روک لیتی ہے۔ عفریت کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تینوں اس کے لیے آسانی سے شکست نہیں دے سکتی، تو وہ اپنی چالاکی سے ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عفریت اپنی جادوئی آئینے میں دیکھ رہی ہے اور تینوں پریوں کی طاقتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عفریت مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ان تینوں کے درمیان محبت اور دوستی ہے، ان کی طاقت، اگر میں ان کے دلوں میں شکست اور شک ڈال دوں تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گی اور مر جائیں گی، کم وقت ماریاں۔ عفریت اپنی جادوئی طاقتوں سے لبنہ کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ عفریت لبنہ سے کہتی ہے، تم سب سے زیادہ طاقتور ہو لبنہ، اگر تم زہرا اور مایا ہمیشہ تم پر حاوی رہتی ہیں، کیا تمہیں نہیں لگتا اور تم ان سے زیادہ طاقتور ہو، مانو میری بات کو۔ لبنہ کچھ لمحے سوچتی ہے اور کہتی ہے، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ زہرا حیران ہو کر بولتی ہے، لبنہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جادوگرنی تمہیں بہکا رہی ہے۔ مایا فکر مند ہو کر کہتی ہے، ہم نے تو ہمیشہ مل کر کام کیا ہے لبنہ، تم ہمیں چھوڑ نہیں سکتی ہو۔ لبنہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہتی ہے، لیکن پھر وہ اپنی دل کی بات سن کر جادوگرنی کی چال کو سمجھ لیتی ہے۔ لبنہ غصے سے کہتی ہے، تم ہمیں کبھی الگ نہیں کر سکتی، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے تم نے میرے دوستوں پہ شک ڈالنے کی؟ ہماری دوستی تمہارے جادو سے زیادہ طاقتور ہے، سمجھی بڈھی؟ لبنہ کی شک کو دور کرنے کے بعد تینوں پریاں مل کر عفریت کا مقابلہ کرتی ہیں اور وہ اپنی طاقتوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک بڑی روشنی کی کرن عفریت کی طرف بھیجتی ہیں، جس سے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عفریت زمین پر گر جاتی ہے
اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ عفریت کمزور لہجے میں کہتی ہے، ہائے ہائے میری ٹانگوں میں کتنا درد ہو رہا ہے، اوہو میرے ہاتھوں میں بھی ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہیں شکست نہیں دے سکتی کیا؟ آیا پختہ لہجے میں کہتی ہے، یہ دوستی اور پڑوسی کی طاقت ہے اور تم سے اسے کبھی نہیں شکست دے سکتی ہو، سمجھی؟ عفریت کی شکست کے بعد وادی میں پھر سے خوشحالی آ جاتی ہے اور جنگل دوبارہ سبز ہو جاتا ہے۔ وادی میں امن و سکون واپس آ جاتا ہے اور تینوں پریاں اپنی بہادری کی وجہ سے پوری جنگل میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ وادی کے لوگ ان کی عزت اور تعریف کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ تینوں پریاں ایک خوبصورت میدان میں بیٹھی تھیں، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ زہرا نرمی سے کہتی ہے، ہاں دیکھا ہم نے ایک اور وادی کو بچا لیا اور یہ سب ہماری دوستی اعتماد کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، سمجھی؟ لبنہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ہاں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ساتھ نئے تجربات کا سامنا کرنا پڑا ہے، سمجھی؟ مایا پرجوش ہو کر کہتی ہے، اوہو دنیا میں اور بھی بہت سی رنگین جگہیں ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی اور ہم اپنے سفر کو کبھی نہیں روکیں گے۔ تینوں پریاں آسمان کی طرف دیکھتی ہیں جہاں دور دور تک نیلے بادل ہیں اور وہ سفر کا وعدہ کرتی ہیں۔ تینوں پریوں کے نئے سفر کی شروعات ایک اور خطرناک مہم سے ہوتی ہے۔ اس بار انہیں ایک قدیم جادوئی کتاب کو تلاش کرنا ہے جو کسی زمانے میں جادوگرنیوں کی طاقت کا مرکز سمجھی جاتی تھی۔ یہ کتاب جادوئی جنگل کی گہرائیوں میں کہیں چھپی ہوئی ہے اور اس کا مالک ایک شیطانی جادوگر ہے۔ تینوں پریاں ایک قدیم نقشے کو دیکھ رہی تھیں جو انہیں کتاب کی جگہ بتاتا ہے۔ مایا نقشے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ کتاب ہمارے لیے بہت اہم ہے، اگر وہ جادوگر اسے پہلے حاصل کر لیتا ہے تو وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ لبنہ نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، اوہو یہاں لکھا ہے جنگل کے اندر ایک پراسرار غار ہے، اس غار میں جہاں کتاب چھپی ہوئی ہے لیکن وہاں پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ زہرا سوچتے ہوئے کہتی ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا کیونکہ جادوگر بھی اس کتاب کی تلاش میں ہوگا۔ تینوں پریاں جادوئی جنگل کی طرف روانہ ہوتی ہیں جہاں ہر قدم پر خطرات ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنگل کی درخت بولتے ہیں اور وہاں موجود جادوئی مخلوقات اپنے علاقے کی حفاظت کرتی ہیں۔ پریاں ایک بڑے جادوئی درخت کے پاس پہنچتی ہیں جس کے پتے چمک رہے تھے۔ درخت گہری آواز میں کہتا ہے، تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ زہرا نرمی سے کہتی ہے، ہم جادو کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، ہم اس ایک قدیم کتاب کو تلاش کر رہے ہیں مگر ہمارے پاؤں بہت تھک گئے ہیں، بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ اسے غلط ہاتھوں میں جانے سے روک سکیں۔ درخت سوچتے ہوئے کہتا ہے، تم سچی لگتی ہو، تم سچی ہو، لیکن یہاں کا سفر آسان نہیں، جنگل میں کئی جادوئی مخلوقات تمہارا امتحان لیں گی۔ مایا پر اعتماد لہجے میں کہتی ہے، ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا کیونکہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ درخت ان کی مدد کرنے پر راضی ہو جاتا ہے اور انہیں ایک خاص راستہ بتاتا ہے جس سے وہ غار تک پہنچ سکتی ہیں۔ غار کے قریب پہنچتے ہی تینوں پریاں جادوگر کا سامنا کرتی ہیں۔ وہ کتاب کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوتا ہے اور پریوں کو دیکھ کر خوشی سے ہنستا ہے۔ جادوگر ایک بڑے پتھر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی عصا ہوتا ہے۔ جادوگر کہکا لگاتے ہوئے کہتا ہے، تم تو 3 لوگ ہو اور کتاب ایک، لیکن یاد رکھو یہ کتاب میری ہوگی اور میں تمہیں اس کی طرف بڑھنے نہیں دوں گا۔ لبنہ چیلنج کرتے ہوئے کہتی ہے، ہم تمہیں روکیں گے، تمہاری جادوئی چالیں ہمارے بھروسے سے اور طاقت کے آگے کچھ نہیں، سمجھے؟ مایا پرہضم ہو کر کہتی ہے، ہمیں اپنی وادی کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
جادوگر غصے سے کہتا ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کیسے مجھے روکتی ہو۔ جادوگر اپنی جادوئی عصا کو ہوا میں گھماتا ہے اور اس سے تاریک جادوئی شعاعیں نکل کر تینوں پریوں کی طرف بڑھتی ہیں، لیکن زہرا اپنی جادوئی طاقت سے انہیں روک لیتی ہے۔ تینوں پریاں جانتی ہیں کہ جادوگر بہت طاقتور ہے اور اسے شکست دینے کے لیے انہیں اپنی طاقتوں کو ایک ساتھ ملانا ہوگا۔ وہ اپنی تمام تر توانائی اور دوستی کی طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ پریاں ایک دائرے میں کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو جادوئی روشنی سے بھر لیتی ہیں۔ زہرا نرمی سے کہتی ہے، ہم نے یہ ہمیشہ مل کر کام کیا ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ لبنہ پرعزم لہجے میں کہتی ہے، ہاں یہ کیا بات ہوئی، جادوگر ہماری دوستی کو شکست نہیں دے سکتا۔ مایا پرجوش ہو کر کہتی ہے، ہاں ہم اسے روکنے کے لیے تیار ہیں۔ تینوں پریاں اپنی طاقتوں کو یکجا کرتی ہیں اور ایک بڑی جادوئی روشنی کی کرن جادوگر کی طرف بھیجتی ہیں، جس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جادوگر حیرانی سے کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے میری طاقت کو شکست دے دی۔ مایا پختہ لہجے میں کہتی ہے، یہ ہماری دوستی اور بھروسے کی طاقت ہے، سمجھے؟ جادوگر کی شکست کے بعد تینوں پریاں غار کے اندر جاتی ہیں، جہاں قدیم جادوئی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ وہ کتاب اپنی روشنی سے چمک رہی ہوتی ہے۔ پریاں کتاب کے قریب پہنچتی ہیں اور زہرا اسے اٹھا لیتی ہے۔ زہرا خوشی سے کہتی ہے، یہ وہ کتاب ہے، اب ہم اس وادی کی حفاظت کے لیے استعمال کریں گے۔ لبنہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، اسے اور کسی غلط ہاتھ میں جانے نہیں دیں گے۔ مایا پرجوش ہو کر کہتی ہے، ہم نے ایک اور کامیابی مہم مکمل کر لی۔ پریاں کتاب کو لے کر جنگل سے باہر نکلتی ہیں اور وادی میں واپس آ جاتی ہیں، جہاں ان کی بہادری کا جشن منایا جاتا ہے۔ جادوگرنیوں اور جادوگروں کے خلاف جنگ کے بعد وادی کے لوگ تینوں پریوں کی بہادری اور دوستی کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا جشن منعقد ہوتا ہے، جہاں ہر طرف خوشی اور مسرت کا ماحول ہوتا ہے۔ وادی کے بیچ میں جشن کا سماں ہے، ہر طرف رنگ برنگے غبارے اور چمکتی روشنیوں کا منظر ہے۔ زہرا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ہم نے ایک اور وادی کو بچا لیا، اب یہ سب ہماری محبت اور بھروسے کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ لبنہ شرارت سے کہتی ہے، اور بھی بہت سی مزید مہمات ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ مایا پرجوش ہو کر کہتی ہے، ہاں ہمیں اور جگہوں پر بھی جانا ہے، تاکہ ہم اپنی دوستی کی طاقت سے ہر جگہ امن اور خوشحالی پیدا کریں۔ تینوں پریاں ایک دوسرے کو گلے لگاتی ہیں اور پھر وہ جشن میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک دن جب تینوں پریاں اپنی وادی میں خوشی سے رہ رہی ہوتی ہیں تو اچانک ایک نئے خطرے کی اطلاع ملتی ہے۔ ایک اور جادوگرنی جس کا نام شیرا تھا، جادوگرنی دنیا میں خوف پھیلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وادی کے بزرگ جادوگر پریوں کو بلا کر نئی مہم کا اعلان کرتے ہیں۔ بزرگ جادوگر فکر مند لہجے میں کہتے ہیں، شہریہ جادوگر بہت خطرناک ہے اور وہ جادوئی دنیا کو تباہ کرنے کے منصوبہ بنا رہی ہے۔ بچوں، اب ہمیں اسے روکنے کے لیے فوراً جانا ہوگا۔ زہرا پرعزم ہو کر کہتی ہے، ہمیں تیار ہیں بزرگ جادوگر، آپ پریشان مت ہوں، آپ اپنی طبیعت کا خیال رکھیں۔ لبنہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، یہ تو ایک اور دلچسپ مہم ہونے والی ہے۔ مایا پرجوش ہو کر کہتی ہے، ہمیں اپنی وادی کی حفاظت کرنی ہے اور ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تینوں پریاں اپنے پروں کو پھیلاتی ہیں اور ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں۔ تینوں پریوں کی کہانی اس سبق کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے کہ سچی دوستی اور بھروسہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر مہم کے دوران انہوں نے اپنی دوستی کی طاقت سے برائی کو شکست دی اور جادوئی دنیا میں امن اور خوشی پھیلائی۔ تینوں پریاں آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور نئے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پرجوش ہوتی ہیں۔
مایا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ہم کبھی نہیں ہار سکتے کیونکہ ہماری دوستی سب سے بڑی جادوئی طاقت ہے۔